السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ 12 خلیفوں کے نام۔ دوستو، صحیح البخاری، صحیح مسلم میں اور کتب احادیث میں یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ منسوب روایت ہے کہ نبی کے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ جو سنی حضرات ہیں وہ خلفائے راشدین اور اصحاب کو اور لوگوں کو ان 12 کی لسٹ میں لاتے ہیں۔ جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ روایت ایک ہی صحابی سے مروی ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے۔ اچھا، یہ غریب روایت ہے، خبر واحد حجت نہیں۔ کوئی شخص اگر یہ اعتراض کرے کہ عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت مروی ہے تو عرض یہ ہے کہ مطابعت میں صرف صحیح سند والی روایت کو دیکھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت، یہ جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کے اندر راوی مجالد ضعیف راوی ہے، اس لیے مطابعت میں ایسی اسانید کو نہیں لیا جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ تک تو اس کی سند ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ یہ روایت حجت کیوں نہیں؟ کیونکہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی، غریب روایت حجت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ بیان کر رہا ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ 12 خلیفے، اچھا آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں جذبات سے ہٹ کے۔ سنی شیعہ اس روایت کو اپنے عقیدے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ روایت حجت ہی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی صحابی بیان کر رہا ہے، اور خبر واحد قرآن کے مطابق حجت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ نے 2 گواہ مقرر کرنے کا کہا ہے، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں 2 گواہ، تو نبی کی طرف اگر آپ چیز منسوب کر رہے ہو تو پھر تو زیادہ گواہوں کی ضرورت ہے، یا تو ایک ہی گواہ ہے جو کہہ رہا ہے میں نے نبی سے سنا ہے۔ یہ تو قرآن کے حساب سے روایت تو ایسی اڑ گئی ہے نا۔ اچھا دوستو، صحیح بخاری کے اندر ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ یہ جو منکرین قرآن ہیں، یہ جو روایت پرست لوگ ہیں، جو روایتوں کو مانتے ہیں، یہ منکرین قرآن، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ادھر وفات ہوئی اور صحابہ کرام روایت کے مطابق آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ صحابی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔ ہاں سوچو، آپ کے گھر میں آپ کا والد صاحب فوت ہوا ہو، تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑو گے؟ وہ کارنر والا پلاٹ میرا ہے، وہ گاڑی میری ہے، وہ بابا کا جو موبائل تھا، وہ آئی فون جو، وہ میرا ہے۔ لوگ بولیں گے یار اس کا کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کا باپ ادھر ابھی 1 دن ہوا فوت ہوا ہے، اور یہ ادھر اس کو باپ کا غم ہی نہیں ہے۔ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ، یہ روایت جھوٹی ہے۔ ابن شہاب الزہری مدلس ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کو اللہ نے سب کو جنتی کہا ہے۔ وَكُلًّا، سب، وعد اللہ الحسنى، اللہ کا سب سے اچھائی کا وعدہ ہے۔ دنیاوی بادشاہ اگر آپ کے ساتھ اچھا کرے تو کیا کرے گا؟ اچھا، دنیا کا بادشاہ گاڑی دے گا، گھر دے دے گا، پلاٹ دے دے گا۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا تو اس کی حد آپ سوچ نہیں سکتے۔ جنت تو چھوٹی چیز ہے نا اس کی رحمت کے آگے، ہے نا۔ اچھا، روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ انہیں نبی کے غم نہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی، آپ سوچیں، عقلی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اگر اس طرح کی روایت صحیح ہوتی تو یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، یہ جاتے سب کو بولتے او بھائی آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نبی کو کہتے سنا کہ 12 خلیفے ہوں گے، تو لڑائی کیوں کر رہے ہو آپس میں؟ پہلا خلیفہ آپ بن جاؤ، دوسرا آپ بن جاؤ، آپس میں طے کر لو، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، آپس میں سب باری باری طے کر لو۔ لڑائی کی کیا بات ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا، اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی صحیح، تو صحابہ آپس میں لڑتے؟ عقلی دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو۔
جابر بن سمرہ نبی کے وفات کے بعد بھی زندہ تھے نا، کافی عرصے تک زندہ رہے. وہ یہ حدیث سنا کے سب کی لڑائیاں بند کرا دیتے کہ بھائی 12 خلیفے ہوں گے، آپس میں بس طے کر لو پہلا دوسرا تیسرا کون سا ہے. لیکن یہ ہمیں روایت تو کچھ اور بتا رہی ہے، صحابہ لڑ رہے ہیں، اور یہ روایت جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ بھی موقع سے غائب ہیں. مراسیل صحابہ حجت نہیں ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، میری آپ کی روحانی والدہ، وہ انہوں نے کئی صحابہ کی احادیث کے اندر غلطیاں نکالیں. بعض صحابی نبی سے منسوب کوئی روایت بیان کرتے تھے نا، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں آپ نے غلط سنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام بھی روایات کے اندر غلطیاں کرتے تھے. یہ تو تھی 12 خلیفوں والی کہانی. قرآن کے مطابق تو یہ 12 خلیفوں والی روایت اڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر 2 آپ کو گواہوں کی ضرورت ہونی چاہیے، تو نبی کی طرف اگر آپ نسبت کر رہے ہو پھر تو اور احتیاط کی ضرورت ہے. پھر تو 4 صحابی ہونے چاہیے کم از کم ایک روایت بیان کرنے کے لیے. عقلی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. دوستو، شیعہ سنی دونوں فرقوں کو میری گزارش ہے، پلیز، روایت توڑ گئی ہے نا، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے. قرآن تو آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی چھوڑنے کی وجہ سے قیامت کے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم یعنی میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. روایات جو ہے نا، نبی کی حدیث صحابی تک ہے، صحابی سے آگے تابعی، تبع تابعی، راوی، محدث، یہ 3-4 لوگوں کے الفاظ نبی کے الفاظ میں مکس ہو جاتے ہیں، پھر وہ نبی کی حدیث نہیں رہتی. اس لیے وہ حجت نہیں ہے، نبی سے منسوب حدیث. اور خود نبی علیہ السلام بھی قرآن کو ہی فالو کرتے تھے. یہ آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اور دوسرا، یہ بخاری اور مسلم، ان کے 90% راوی ضعیف، کذاب، مدلس اور مستور ہیں. ایسے راوی ہیں کہ معاصرین ہم زمانہ میں سے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ بعد والے لوگ امام نسائی، امام دارقطنی ان کو سکہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا راوی، فلانا تابعی جو ہے نا وہ سکہ ہے، سچا ہے، حالانکہ اس زمانے کے لوگ تو اس بیچارے کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ حال ایسے راوی ہیں. امام بخاری کا استاد اسماعیل بن ابی اویس، اس کی 200 روایات صحیح بخاری میں، روایات گڑتا تھا وہ. یہ تو ایک راوی کا میں نے نام لیا ہے، بڑے پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف قرآن ہے، بالکل پاک صاف. آپ لوگوں نے قرآن چھوڑا، ان چکروں میں پڑ گئے، کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، اور دونوں گمراہ ہو گئے. دوستو، اب بھی وقت ہے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، واپس لوٹو، انشاءاللہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. قرآن زندہ باد.